حج عمرے کے بعد کھجور اور تسبیح بانٹنا. حج یا عمرے کے بعد بڑے ذوق و شوق سے کھجوریں، ٹوپیاں، تسبیح وغیرہ بانٹنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرض کا درجہ دیا جاتا ہے. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسز ثنا کاشف کراچی سے. بھائی اگر کوئی ضروری سمجھ رہا ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارے یہاں تو اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا. کوئی بانٹ دے ٹھیک ہے، نہیں بانٹے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن جہاں یہ چیزیں ضروری سمجھی جانے لگی ہیں اور بانٹنے والے پر ایک بوجھ ہے کہ یار، مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک صاحب حج میں تھے، وہ ہر جگہ سے کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے، کہیں بھی پڑی ہوئی نظر آتی اکٹھی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار میں اپنے گاؤں جاؤں گا، سب کو کھجوریں بانٹنی پڑیں گی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے جہاں کھجور ملتی ہے میں اٹھا کے ڈبے میں ڈال لیتا ہوں. تو یہ تو ظلم ہے نا گلے کے اوپر. وہ افطاری میں پیر جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا عرب لوگ، تو وہاں افطاری میں، عرب کیا سب مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، سنت ہے، تو وہاں تو الحمدللہ اکثر عمرہ والے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی دسترخوان پہ جو کھجوریں بچتی تھی وہ جتنی ان کے ہاتھ میں آتی اٹھا کے جمع کر کے پھر گاؤں لے کر گئے. تو یہ اگلے پر ظلم ہے. تو اس لیے ہدیہ وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے ہوتا ہے. حاجی کو مجبور کرنا کہ جب بھی آئے تو کھجوریں لازمی لے کر آئے، یہ پھر ظلم ہے. تو اپنی خوشی سے کوئی لائے تو ٹھیک ہے. تو جہاں یہ رواج بہت زیادہ زور پکڑ گیا ہو تو وہاں پھر حاجیوں کو چاہیے اس رسم کا بائیکاٹ کریں. کچھ حاجی خالی ہاتھ آئیں، اور جب لوگ دیکھیں کہ آپ خالی ہاتھ تو بولیں بھائی یہ مس کال ہے. جہاں اتنی ساری کالز ہوتی ہیں تو وہاں مس کالیں بھی ہونی چاہیے کچھ. کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق احمد انڈیا سے. مجبوری میں کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. آپ اگر بیمار ہیں، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، آپ سے رکوع سجدہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ زمین پہ بیٹھیں، اور پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہے تو پاؤں قبلے کی طرف کریں. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بیماری میں پاؤں سیدھے کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جائز ہے، اس میں قبلے کی طرف رخ کرنے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ اس کرسی سے 1000 گنا بہتر ہے. اگر کمر سیدھی کر رکھنا مشکل ہے تو پھر ایسی کرسی لے لیں جس کے پائے نہ ہو اور یعنی کمر میں ٹیک لگا سکیں. بعض دفعہ بوڑھے حضرات کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا تو ٹیک والی کرسی لے لیں، یعنی زمین پہ بچھی ہوئی ہو، پائے نہ ہو کرسی کے، اور ٹیک لگا لیں. یہ بھی نہ ہو تو پھر آخری درجے میں پائے والی کرسی ہے، کیونکہ یہ کرسی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بھی ہمیں واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ مسجدوں میں اس طرح سے بیٹھتے ہوں. ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، گھٹنوں کے معذور ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے. اچانک کرسیاں آنا شروع ہوئی ہیں، اس میں بڑے فسادات ہیں. تو شدید مجبوری میں جائز ہونا تو الگ بات ہے، لیکن حتی الامکان اس کا بائیکاٹ کریں. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ نمبر 1، چرچوں سے مشابہت ہو رہی ہے. چرچ میں ڈیسک تپائیاں ہوتی ہیں نا، تو مسجدوں میں اب کرسیاں آ گئی ہیں. کچھ دنوں میں صوفے آ جائیں گے، پھر پلنگ آ جائیں گے، گاؤ تکی آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا. نمبر 2، مسجد کی بے ادبی کتنی ہوتی ہے اس سے. میں نے یہ پیش گوئی کی تھی، یہ کرسیوں کا رواج ہو گیا نا، اب دیکھنا یہ کرسیاں ادھر ادھر پڑی رہا کریں گی، لوگ آئیں گے اس پہ بیٹھیں گے، چائے پانی کا دور بھی چلے گا، ہوٹل کا لک آئے گا مسجدوں میں. اور اب رمضانوں میں کم از کم یہ ہوٹلوں کا لک مسجدوں میں آنا شروع ہو گیا ہے. تیسری بات، یہ مسجد بری کتنی لگتی ہے، کرسیاں دائیں بائیں پڑی ہوتی ہیں، لوگ سیدھی طرح سے ان کو ایک طرف کر کے رکھتے نہیں ہیں. پھر چوتھی خرابی اس میں صفیں صحیح نہیں بنتی، صفیں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ ایک بندہ ادھر کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، صف ادھر بن جاتی ہے، صفوں میں گیپ آ جاتا ہے درمیان میں، درجنوں فسادات ہیں. اس لیے شدید مجبوری کے بغیر کرسی کا استعمال نہ کیا جائے. بہت شدید مجبوری ہو تو الگ بات ہے. حتی الامکان اگر کوئی معذور ہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز کا عادی بنائے اپنے آپ کو. اور ایک فساد یہ بھی ہے کہ کرسی پہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سر زمین کے قریب نہیں ہوتا، جبکہ آپ زمین پہ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سر زمین کے قریب ہوتا ہے. تو اس میں تواضع بھی زیادہ ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ سنت ہے، بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا سنت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے زمین پہ بیٹھ کے امامت کروائی ہے. تو آج کرسی پہ بیٹھ کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی لحاظ سے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، الا یہ کہ شدید مجبوری ہو. پانی کے کاروبار کا حکم. کیا پانی کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ اکثر علاقوں میں گھروں کے باہر پانی کا پلانٹ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ پانی کو ریفائن کر کے بیچتے ہیں. کیا یہ کاروبار ٹھیک ہے؟ ساجد صاحب کراچی سے. حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں میں لوگ مشترک ہیں، پانی اور آگ اور گھاس. لیکن یہ چیزیں جب اسٹور کر لی جائیں تو پھر ان کو بیچا جا سکتا ہے. تو اگر پانی کسی نے اسٹور کیا، ریفائن کیا، تو اس کے بعد وہ بیچ سکتا ہے اس کو. اگر اسٹور کر لیا اس نے تو پھر جائز ہے بیچنا.